बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पेलोपोनेशियन वार्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। पेलोपोनेशियन जंग दो बड़ी शहरी रियासतें यूनान की थीं। उन कदीम यूनान की दो बड़ी शहरी रियासतों एथेंस और स्पार्टा के सरबराही में लड़ी गई। हर रियासत एक इत्तेहाद की सरबराही करती थी और हर रियासत के साथ मुख्तलिफ यूनानी रियासतें जुड़ी हुई थीं और इस तरह ये जंग तकरीबन कदीम यूनान की तमाम शहरी रियासतों की बाहमी जंग थी। और पेलोपोनेशिया दरअसल वस्ती यूनान का नाम है और पेलोपोनेशियन वार से मुराद है यूनानी रियासतों की बाहमी जंग। इस लड़ाई ने सारे यूनानी सल्तनत को या सारे यूनानी इलाके को अपनी लपेट में लिया और इसको थुसिडाइडस ने सबसे अहम जंग करार दिया अपने वक्त। और थुसिडाइडस ने इस जंग के मुतालिक जो तारीख़ लिखी वो दुनिया में तारीख़ के बेहतरीन किताबों में से एक किताब समझी जाती है। जंग का एक इत्तेहादी गिरोह एथेंस के साथ मुत्तहिद था और उसको एथेनियन अलायंस कहा जा सकता है। ये एथेनियन अलायंस दरअसल जजीरे और साहिली रियासतें जो कि शमाल और मशरकी साहिलों पर थीं, यूनान के एजियन सी के उन रियासतों का इत्तेहाद था, जबकि स्पार्टा उन आज़ाद रियासतों के इत्तेहाद की क़यादत करता था जिन रियासतों में पेलोपोनीस यानी वस्ते यूनान की बड़ी जो बर्री ताकतें थीं वो उसमें शामिल थीं। और उसमें एथेनियन जो थे इस जंग में उनके पास मजबूत बहरी फ़ौज थी और स्पार्टन्स के पास मजबूत बर्री फ़ौज। एथेनियंस जो थे वो माली एतबार से अपने दुश्मन स्पार्टा वालों से ज़्यादा ताकतवर थे और इसी वजह से उनके पास जंगी साजो सामान ज़्यादा था। और उन्होंने दरअसल चूँकि एथेंस वाले अपनी रियासतों पर एक सल्तनत बनाए हुए थे, लिहाजा वो अपनी सल्तनत की मुख्तलिफ रियासतों से खराज इकट्ठा करके माली लिहाज से मजबूत हो चुके थे। इस जंग के शुरू होने से पहले भी एथेंस और स्पार्टा आपस में लड़ चुके थे और बाज़ औक़ात उस लड़ाई को पहली पेलोपोनेशियन वार भी कहा जाता है। लेकिन उस लड़ाई के बाद स्पार्टा और एथेंस दोनों ने आपस में सुलह पर रजामंदी कर ली थी और उस मुआहदे को जो जारी रहा उस मुआहदे को 30 इयर्स ट्रीटी कहा जाता है और ये मुआहदा 445 BC में शुरू हुआ था। अगले सालों में उनके जो ब्लॉक्स थे दोनों के रियासतों के आपस में जो इत्तेहादात थे उनके दरमियान एक ऐसा अमन हुआ जो कि आसान अमन नहीं था। वो वाक़यात जिन्होंने दोबारा उनके दरमियान दुश्मनी पैदा की 433 में, उन वाक़यात में ये बात शामिल थी कि जब एथेंस वाले जो थे उन्होंने मॉडर्न आजकल के दौर में जो करफू एक जगह है उसको उस वक्त कोर्साइरा कहा जाता था, उसके साथ इत्तेहाद कर लिया। ये दरअसल कॉर्निथ की एक
اہم کالونی تھی۔ اس پر لڑائی شروع ہو گئی اور ایتھنز والوں نے یہ اقدامات اٹھائے کہ انہوں نے ایسے اقدامات کر کے 30 سالہ معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ سپارٹا اور اس کے اتحادیوں نے ایتھنز کو جارحیت اور جنگ سے کی دھمکی دینے کا الزام لگایا اور اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ مورخین روایتی طور پر پیلوپونیشین وار کو 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے دور میں ارشمیڈین وار کہلاتی ہے اور اس میں سپارٹا نے ایٹیکا پر بار بار حملے کیے اور ایتھنز والوں نے اپنی بحری فوج کا فائدہ اٹھا کر پیلوپونیس کے ساحلوں پر حملے کیے اور ان کی کوشش یہ تھی کہ اپنی سلطنت میں جو بدامنی ہے اس کے نشانات کو دبا دیا جائے۔ جنگ کا یہ دور 421 BC میں ختم ہوا اور 421 BC میں ان دونوں الائیڈ قوتوں کے درمیان ایک امن کا معاہدہ ہوا جس کا نام پیس آف نکیاس تھا۔ پہلے دور جنگ کے دوران پیریکلس جو ایتھنز کا ایک بڑا جرنیل تھا، اس کی نصیحت کے مطابق ایتھنز نے اپنے جو ریاست پہ جو انہوں نے اتحاد قائم کیا تھا اس ریاست کے ساتھ اتحاد سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا اور اس جھگڑے کو ختم کرنے کی ڈپلومیٹک کوششیں ناکام ہو گئیں اور 431 کے موسم بہار میں سپارٹا کے ایک اتحادی تھیبز نے ایتھینین الائے پیلیٹی پر حملہ کیا اور کھلی جنگ شروع ہو گئی۔ لڑائی کے جو سال ہیں جو اس کے بعد آئے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا جو حصہ ہے وہ 6 سالہ صلح پر ختم ہوا جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا، اور پہلے حصے میں 10 سال تک لڑائی جاری رہی اور جو یہ لڑائی رشمیدس ثانی یعنی آرکی ڈیمس II جو سپارٹا کا بادشاہ تھا اس نے شروع کیا تھا اور اس نے اپنی فوج ایٹیکا میں اتاری جو کہ ایتھنز کے ارد گرد کا علاقہ تھا۔ پیریکلس نے جو بڑی الائیڈ فورسز تھیں ان کو جنگ میں مصروف کرنے سے چشم پوشی کی، یعنی پیریکلس نے لڑائی سے گریز کیا اور اس کی بجائے ایتھنز والوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے شہر کو سنبھالیں اور اپنی بحری طاقت کا پوری طرح استعمال کریں اور اس بحری طاقت کے استعمال میں اپنے دشمنوں کے ساحلی علاقوں کو اور ان کے بحری نقل و حرکت کو روکیں۔ چند ہی مہینوں کے دوران پیریکلس چیچک کا شکار ہو گیا، ملک میں وبا پھوٹ پڑی تھی اور اس کا پیریکلس بھی اس کا شکار ہوا اور اس سے بھرا ہوا ایتھنز کا شہر اجڑنے کے قریب ہوا۔ اس کی ایک فوج کا ایک بڑا حصہ اس وبا میں مارا گیا اور کئی شہری بھی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ تھوسیڈائیڈس اس پلیگ میں، چیچک کی اس وبا میں بچ گیا اور وہ ایتھن والوں کے موریل کے متعلق اپنی کتاب میں بہت واضح بیان لکھتا ہے۔ اسی دوران 430-429 BC میں سپارٹا کا جو حملہ تھا وہ ہوا جو انہوں نے ایتھنز کے بیسز پر مغربی یونان میں کیا۔
سپارٹا کا یہ حملہ ناکام رہا اور سپارٹا والوں کو سمندر کے اوپر بھی نقصان اٹھانا پڑا۔ 428 میں انہوں نے لیسباس کے جو جزیرے والی ریاست تھی اس کو مدد کرنے کی کوشش کی۔ یہ ریاست ایتھنز کی باج گزار تھی اور لیباس جو تھا یہی ریاست ایتھنز کے ساتھ بغاوت کرنے کے لیے آمادہ تھی، تو اس کو سپارٹا والوں نے اس ریاست کو مدد دی، لیکن یہ بغاوت ایتھنز والوں نے بڑی آسانی سے کچل دی اور انہوں نے اس ریاست کے بڑے شہر میٹیلین پر قبضہ کر لیا۔ اور اس ریاست پر قبضے کے بعد کلیون جو یونان کا ایک رہنما تھا، اس کے کہنے پر ایتھنز والوں نے میٹیلین کے تمام شہریوں کو قتل کرنے، جو لڑائی کے قابل لوگ تھے ان کو قتل کرنے، اور وہ جو لڑائی کے قابل نہیں تھے ان کو غلام بنانے کے حق میں ووٹ دیا۔ لیکن اگلے ہی دن ایتھنز والے اپنے اس فیصلے سے ہٹ گئے اور انہوں نے صرف ان لوگوں کو قتل کیا جنہوں نے بغاوت کی تھی۔ سپارٹا کا جو پلیگ کے سالوں میں، چیچک کے سالوں کے دوران جو کام انہوں نے شروع کیے تھے وہ، یا جو حملے انہوں نے کیے تھے وہ ناکام رہے۔ ان حملوں میں سے صرف ایک ہی حملہ کامیاب ہو سکا جو 427 BC میں جو انہوں نے پلیٹی کے ایک اہم شہر کو قبضہ کرنے کے لیے کیا تھا۔ اگلے چند سالوں میں ایتھنز والوں نے حملے کیے، انہوں نے سسلی کے شہر سائراکیوز پر حملہ کیا اور مغربی یونان اور خود وسطی یونانی ریاستوں پر بھی حملہ کیا۔